اپنے دل سے خیال لانا چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان مار دی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب سارے ظلم اٹھا لیے گئے پھر بھی حضرت بلال کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو امیہ نے سوچا اب اور کچھ نہیں کیا جائے گا، لاؤ جلاد کو بلا کر کے بلال کے سینے پر سوار کر دیتے ہیں اور اس کو تلوار اس کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ باز آ جائے گا۔ آخر کار جلاد کو بلایا گیا، بلال کے سینے پر بٹھا دیا گیا اور گردن پر تلوار رکھی ہے اور جلاد کہہ رہا ہے اے بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ تیری گردن مار دی جائے گی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ یہ ہے اسلام۔ آج ہم پر کیا ظلم اٹھائے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو نبی کا کردار اپنایا جا رہا ہے، بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ اسلام کے دشمن اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک اسلام کے دشمن موجود رہیں گے۔ اور جو اس پر گامزن رہا، جس نے اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو قسم خدا کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور یاد رکھنا، میں نے اور ایک موضوع بنایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت سیدنا جیلانی سرکار۔ جیسا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ سیدنا سرکار جیلانی سرکار کو اللہ نے وہ اختیارات سے نوازا تھا کہ میں ان کی ایک کرامت آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ کے پاس ایک تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسی درمیان ایک شخص آیا اور 1000 کی نوٹ مصافحہ میں دینے لگا۔ جیسے ہی مصافحہ میں 1000 کی نوٹ دیا ہے، آپ کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ فرمایا خدا کرے یہ بند ہو جائے، اور فرمایا یہ کاغذ ہے، کاغذ کہہ کر کے آپ نے پھینک دیا۔ خدا کرے یہ بند ہو جائے، خدا کرے، اس پر غور کیجئے، خدا کرے یہ بند ہو جائے۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد 1000 کی نوٹ کی بندی پر پابندی لگا دی گئی، نوٹ بند کر دیا گیا۔ پتا کیا چلا؟ دنیا کی حکومت کو چلانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہی اولیاء کرام ہی ہیں، انہی اولیاء کرام کے نقش قدم پر اور انہی کی دعاؤں سے جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی حکومتیں چلتی بھی ہیں اور انہی کی دعاؤں سے حکومتیں بدلتی بھی ہیں۔ صرف ان کی نظر کرم ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا نہیں۔ اگر بنا لے اور ان کا وسیلہ، ان کا واسطہ، اولیاء کرام کا واسطہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں تو قسم خدا کی ہماری دعائیں رد نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں جنریاں۔ یعنی اگر یہ دعائیں کر دیں تو ہماری تقدیر بھی بدل جائے گی اور اللہ رب العزت ہمارے تقدیر جو بنایا تھا پہلے اس کو بدل کر کے ان کی دعاؤں کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری مغفرت بھی فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں
اور اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دیں، اس سے بلائیں ختم ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور بلائیں تو چھوڑو، جب اللہ رب العزت کسی اپنے بندے کو اور اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو پروردگار عالم ایک ذریعہ بناتا ہے، اے میرے بندے تو میرے محبوب بندے کے پاس چلا جا، اگر اس نے اپنی نگاہیں اٹھا دی تو قسم ہے میری عزت و جلال کی، میں تیری تقدیر کو کیا نبی پاک کے صدقے میں تیرا نام جنت کے دروازے پر لکھ دوں گا۔ لیکن یقین ہو 22 تاریخ بعد نماز مغرب، آج 20 ہے، کل 21، اتوار کو 22، بعد نماز مغرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سرکار جیلانی میاں کے نام سے اپنی مسجد باب رحمت میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لہٰذا آپ حضرات اس قرآن خوانی میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین سے مالا مال ہو۔ اور جب ایسی قرآن خوانی کی جاتی ہے یا ایسا اثار ثواب کیا جاتا ہے تو بزرگان دین کا فیض زیادہ سے زیادہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی لوگوں کو بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا عقیدت مند بنائے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔